السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں رکن سندھ اسمبلی انجینئر عدیل احمد کے ساتھ۔ آج ان سے بہت ساری باتیں کریں گے اور ان سے انٹرویو کرنے کا ایک خاص وجہ ہے جو اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں ایکسپوز کروں گا۔ تو آئیے جانتے ہیں عدیل صاحب سے ان کے بارے میں۔ عدیل، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہو سکتا ہے اس کا جواب بہت ساری یوتھ کے لیے ایک انسپریشن بنے۔ وہ سوال یہ ہے، آپ ینگ ہیں، انجینئر ہیں، آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل سکتی تھی آپ کو، اور ہم جیسے مڈل کلاس لوگ، اس میں ہماری فیملیز موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے گریجویشن کر لیں تو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کسی ملٹی نیشنل میں اس کو جاب مل جائے، اس کی شادی ہو جائے اور ایک سکسیسفل لائف۔ لیکن آپ نے سیاست کو چنا، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں، میں سیاست میں باقاعدہ طور پر الیکشن لڑنے سے پہلے میں جاب کر رہا تھا ایک پرائیویٹ اسٹیل ملز میں۔ میری فیلڈ کی، چونکہ میں میٹلرجیکل انجینئر ہوں، تو ہماری فیلڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم میٹلز ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کی پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے فائنل پروڈکٹ بننے تک، وہ میری فیلڈ ہے۔ تو اسٹیل میکنگ کی انڈسٹری میں تھا اور 5 سال میرا اس کا ایکسپیرینس بھی رہا ہے۔ اور 2017 میں الیکشن سے پہلے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب چونکہ مجھے 100% کانسٹیٹوئنسی میں ٹائم دینا ہے تاکہ ہم الیکشن جیت سکیں، تو اس وقت میں نے ریزائن کیا تھا۔ اور سیاست میں آنے کی جو وجہ ہے وہ بیک ان 2011 جب میں این ای ڈی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور ہمارا لاسٹ ایئر تھا یونیورسٹی میں، تو اس وقت انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی میں ہماری جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر کام کر رہی تھی۔ تو کراچی یونیورسٹی میں اور این ای ڈی کے اندر ہمارے کچھ دوست تھے، وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا باقاعدہ حصہ تھے، تو ان کے ساتھ میں پولیٹیکل سرگرمیوں میں نے حصہ لینا شروع کیا۔ اور وہ میں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ میں نے ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی میں نے ایک ان کی تقریر سنی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں، اس معاشرے میں، جب بھی کہیں پہ آپ کو ظلم اور ناانصافی نظر آئے، جو کہ ارسطو کا قول ہے، انہوں نے ایرسٹاٹل کو کوٹ بھی کیا، تو 2 لوگ جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو خود غرض ہو، سیلفش، جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ ظلم اور ناانصافی میرے ساتھ نہیں ہو رہی، کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے، تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ سیاست میں نہیں آتا۔ اور دوسرا ڈرپوک آدمی، جو بزدل آدمی ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے کہ اگر میں سیاست میں باقاعدہ طور پہ حصہ لوں گا تو وہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو جائے، میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچائے، میرا کاروبار خراب ہو جائے۔ لیکن اس دن آپ کو یہ پتا، آپ نے یہ فیصلہ کیا، نہ میں بزدل ہوں اور نہ میں ڈرپوک۔ اپنے آپ سے میں نے سوال کیا، اور یہ کافی دن تک میں سوال کرتا رہا کہ کیونکہ دیکھیں، میں ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مڈل کلاس، جو ہم زیادہ تر کراچی کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے لوور مڈل کلاس۔ تو میں اپنے آپ کو مڈل کلاس سے بھی نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو لوور مڈل کلاس اور بالکل اسٹرگل کرتے ہوئے نیچے سے آنے والا میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مڈل کلاس بھی نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو مڈل کلاس سے بھی نیچے، لوور مڈل کلاس سے اسٹرگل کرتا ہوا میں آیا ہوں۔ اور میں نے جو ہمارے اس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے نا، اس کا آپ یہ کہیں کہ فرسٹ ہینڈ وٹنس رہا ہوں کہ کس طرح سے جو سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا نظام ہے، جو ہسپتالوں میں غریب کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہاں تک کہ میں تو خیر فیڈرل بورڈ سے پڑھا ہوں، تو میں اس طور پہ تو میں لکی ہوں کہ مجھے وہ بورڈ آفیسرز کے دھکے کھانا نہیں پڑے۔ فیڈرل بورڈ کا نظام کافی بہتر اور زبردست نظام ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے یونیورسٹی کے دوست وغیرہ تھے، انہوں نے کس طرح سے دھکے کھائے، اور پھر یونیورسٹی میں جب ہم آئے، پھر ہم نے دیکھا کہ تعلیم کا نظام اور یہ، تو وہ ظلم اور ناانصافی جو معاشرے میں، اور وہ دور اس کا بھی تھا وار آن ٹیرر کے بعد جو افیکٹس پاکستان پہ آئے تھے، دہشت گردی کے، اور اس کے بڑا ایک پیک دور تھا کراچی میں۔ تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو اس لیے میں سیاست میں۔ ویری اپریشیٹڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام نوجوان کو، ینگ نسل کو اس وقت یہی پیغام ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیں اگر
پاکستان کے لیے کوئی خدمت کرنی ہے نا، اور پریکٹیکلی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہم اپنا حصہ ملائیں اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہمارا دیکھیں ڈیموکریسی کا نظام ہے، اور اس نظام میں تھرو ڈیموکریٹک پروسیس ہی چینج لایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کوئی انقلاب لے آئیں تو اس نظام میں تو نہیں ممکن، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ کوئی اور وائلنٹ تحریک کریں تو وہ بھی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ کرنا چاہیے، کسی بھی معاشرے میں وہ آپشن نہیں ہوتا۔ تو جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ بن کے ہی ہم اس کو بہتر کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، سیاست میں پی ٹی آئی کو ہی کیوں چنا؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، ظلم اور ناانصافی جو اس پاکستان کے اندر ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ ظلم اور ناانصافی جو ہے وہ نظام کا حصہ بن گیا نا۔ یہ نظام ہی عام آدمی پہ ظلم کرتا ہے، یعنی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں اگر ایک عام آدمی چلا جائے، ایک غریب آدمی چلا جائے، تو وہ اس نظام کے ہی ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ ایسا ہی تھانوں میں ہم چلے جائیں تو وہاں پولیس کا جو ہمارا کلچر ہے اس میں ہم وہاں پہ ہمارا آدمی اسی نظام کا شکار ہوتا ہے۔ اس نظام کو جو چلانے والے برسہ برس سے لوگ اقتدار میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو اس خرابی کا باعث ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک سین مائنڈ یہ تو نہیں سمجھ سکتا کہ وہی لوگ اس کو بہتر کریں گے۔ جو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ تو نہیں بہتر کر سکتے۔ اور دوسرا دیکھیں، عمران خان صاحب کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو وہ ہے نا، ان کی جو ہسٹری ہے وہ میں کہتا ہوں کہ دہائیوں سے ایک پبلک فگر ہے، یعنی ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ساری دنیا اس کو انڈورس کرتی ہے، دیکھ سکتی ہے۔ مطلب وہ ایک مرر کی طرح جو ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی پرسنالٹی۔ تو ان کا میں نے سیاست میں آنے سے پہلے جو ہے نا ذرا اس پہ اسٹڈی بھی کی تھی۔ اچھا، عمران خان صاحب کو میں نے کافی ان کی ویڈیوز، ان کی یوٹیوب کی تقاریر، ان کی جو ہے وہ زندگی کے بارے میں پڑھا، ان کی کرکٹ کی زندگی، ان کی فلانتھراپی کی جو شوکت خانم انہوں نے بنایا، جو ان کا عمران خان فاؤنڈیشن تھا، باقاعدہ اس میں حصہ لیا۔ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اتنا بے داغ ماضی کا اگر آدمی ہے، اتنے بے داغ کیریکٹر کا، اور وہ کبھی پاکستانی سیاست میں باقاعدہ طور پر اس نظام کا حصہ بھی نہیں بنا، تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اور وہ جو کرتا ہے وہ کبھی چور دروازے سے انٹر ہونے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ اگر پرویز مشرف نے کبھی موقع دیا تو ہی ڈینائڈ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہسٹری میں واحد، پاکستان کی ہسٹری میں واحد وہ لیڈر ہے کہ جو کسی کا سہارا لے کے سیاست میں نہیں آیا، یعنی اتنی لمبی اسٹرگل کوئی نہیں کرتا۔ جس کو اقتدار کی اگر لالچ ہو تو وہ اتنی لمبی اسٹرگل نہیں کرتا، اور پھر ایسا آدمی جو انٹرنیشنل طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس کی اتنی عزت کرتے ہیں اور ان سے اس کے تعلقات ہوں، اختلاف کے باوجود وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ نہیں، اختلاف تو ابھی پیدا ہوا ہے نا، جب اس نے پاکستان کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور جب اس نے پاکستان میں دہشت گردی کے جو وہ تھے ریزنز تھیں، اس کے خلاف اس نے جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا۔ ایڈریس ٹو دی کور ریزن، تو وہ کور ریزن جب اس نے ایڈریس کیے تو ظاہر سی بات ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کے مفادات کے خلاف جاتا ہے، تو اس کے بعد خلاف ہوئے ہیں۔ جب وہ اس کا کرکٹ کا ماضی دیکھ لیں آپ، ان کی جو شوکت خانم کی اسٹرگل ہے تو اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے۔ اس کا مطلب آپ نے پڑھا، آپ نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا، انہوں نے ٹائم دیا، پھر آپ نے سوچا، اینڈ پھر آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا پاکستان کے پولیٹیکل ہورائزن کے اوپر عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پاکستان کو صحیح معنوں میں ٹریک، کم سے کم اب تک تو نہیں ہے کوئی، اب تک نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے بہت لیڈرز بنائے سیاست کے اندر، جیسے آپ۔ میں تو ایک ادنا کارکن ہوں عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا، لیکن انہوں نے حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر بڑی سیاسی میدان میں جو ہے وہ لیڈرشپ کو لے کر آئے، نو ڈاؤٹ، اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ لیڈرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ 26 سال سیاست کے میدان میں
स्ट्रगल करना कम से कम पड़ेगा। इट्स इनएविटेबल, क्योंकि जो उसने की उससे ज़्यादा स्ट्रगल करके कोई आए तो बात है, वरना अब तक उसकी स्ट्रगल रिमार्केबल। Adil, you are one of the youngest MPA in Sindh Assembly. कभी ऐसा हुआ है कि सिंध असेंबली ने स्पीकर ने या वहाँ के जो स्टाफ है या पुराने जो सियासतदान हैं उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की हो, एंड इसके बदले में आपने क्या किया? देखें, जब आप मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मेरे वाले साहब पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक उससे ही था, फोर्सेस से ही था। तो मेरा ताल्लुक जो है वो मतलब सियासत से नहीं रहा, ना कोई बड़ा ख़ानदान, ना कोई बड़ा कारोबारी बैकग्राउंड। तो मैं तो खैर ये चीज़ें ज़्यादा वो नहीं करता, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको लोग जो है वो अंडर एस्टिमेट करते तो हैं। आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स रहा? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब आपको बात यह है कि आपको अपने आप को अदरवाइज प्रूफ करना होता है, अदरवाइज प्रूफ करना, ठीक है। मतलब Absolutely आपने right. ये नहीं करना होता कि अगर कोई खुदा न खास्ता आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका कोई हम इमीडिएट रिस्पॉन्स दें, ये नहीं होता। वो ये आप अगर कोई समझता है कि आप इस सियासत के मैदान में जिस तरह इमरान खान साहब ने स्ट्रगल शुरू की तो सब मजाक उड़ाते थे कि एक पार्टी एक टिक सीट वाला, और बड़ा लोगों ने कहा कि ये खिलाड़ी क्या करेगा सियासत में, ये नहीं कर सकता। तो लोगों ने शुरू में अंडर एस्टिमेट किया उनको, लेकिन उन्होंने अपने आप को अदरवाइज प्रूफ किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। अब तक का सिंध असेंबली में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और सिंध असेंबली में आपने पीपल्स पार्टी को कैसा पाया? देखें, अगर हम तो ऑपोजिशन है और हम अगर बात करते हैं तो लोग ज़्यादा तासुर ये जाता है कि हम तो पीपल्स पार्टी के ऑब्वियस वो हैं, क्रिटिक हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध असेंबली के अंदर ना जमहूरियत है, अच्छा, ना कोई जमहूरी रिवायात हैं, ना अवामी मफादात का कहीं कोई तहफ़्फ़ुज़ होता है वहाँ पे। राइट। उसकी वजह यह है कि जमहूरी रिवायात ये हैं कि जो हुकूमत होती है वो अपोजिशन को एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेंबली समझती है और उसी तरीके से उनके अपोजिशन के उस रोल को तस्लीम भी करती है। तो पीपल्स पार्टी यकसर हमारा रोल एज एन अपोजिशन, हमारी एग्जिस्टेंस एज एन अपोजिशन तस्लीम ही नहीं करती। और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि अभी तक यानी 4 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो असेंबली के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं कि जो कि हुकूमती कवानीन जो आते हैं उनको वेट करती है, उनको एनालाइज करती है, हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती है, उन कमेटीज़ के अंदर अपोजिशन के मेंबर्स ही नहीं है। स्पेशली अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैं सिर्फ एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं कह रहा, किसी भी कमेटी में यानी स्टैंडिंग कमेटीज़ का कोई मेंबर नहीं है हमारी तरफ से पाकिस्तान, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये चाहती नहीं है कि उन पे कोई तनकीद करे या उनकी जो लूट मार है उसमें कोई रखना डाले या उनका उसमें कोई शराकत। लेकिन ये तो कानून में है ना कि ऑपोजिशन को आपको देना पड़ता है, तो क्या कानूनी लिहाज से? मैंने आपको पहले ही कहा कि सिंध असेंबली में मुझे ना जमहूरियत नज़र आई, ना जमहूरी रिवायात नज़र आई, ना अवामी मफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नज़र आया, ना जो है उसमें कोई आइन और कानून की पासदारी मुझे वहाँ नज़र आती। अच्छा, ये तो आपने वाज़े इसमें ये तो वाज़े मिसाल है ना कि अगर आप जमहूरी रिवायत है, कानून है, रूल्स हैं असेंबली के कि आपने अपोजिशन को मेंबर बनाना है स्टैंडिंग कमेटीज़ का, एग्जैक्टली। और अगर हुकूमत उसको नहीं बनाती इसका मतलब है कि ना रूल्स को मानती है ना कानून को मानती है, सिर्फ अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को मानती है। और इसके अलावा पाकिस्तान में लोग नो वन बॉदर्स, मतलब अगर यही चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर ले, हालांकि वहाँ जो अपोजिशन है वो बिल्कुल माइनॉरिटी में, बिल्कुल माइनॉरिटी। हम तो फिर भी अच्छी खासी हमारी सीट्स हैं सिंध असेंबली में,
آپ اس کا کے پی میں اگر موازنہ کریں وہاں تو ہماری بڑی کلیئر میجورٹی ہے اور بہت مائنورٹی میں وہاں پہ اپوزیشن تب بھی لیکن اگر آپ ایک وہاں کے اپوزیشن ممبر کو نکال دینا کسی اسمبلی آپ دیکھیں پورے میڈیا پر اس کا کیا تماشا لگتا ہے. جو بات پنجاب میں آپ کر کے دکھائیں کسی کے ساتھ ایسا ہی وہاں پہ بھی آپ نہیں کر سکتے. True. لیکن سندھ ایک وہ ہے نو گو ایریا ہے میڈیا کے لیے بھی اور دیگر اداروں کے لیے بھی کہ جس پہ وہ بات نہیں کرتے. بزدار کا استعفیٰ سب مانگتے تھے حالانکہ سارے آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں جو بھی آپ پرفارمنس کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں ڈپارٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں پنجاب کے ان کی پرفارمنس 1000 گنا بہتر ہے سندھ سے. اچھا میرا یہ سوال بھی تھا آپ سے بزدار جس نے زبردست پرفارمنس دی وہاں پہ لاہور میں کیا پورے پنجاب میں جس طرح سے اب تک اس پہ کوئی کرپشن یہ لوگ ایک کرپشن کا ایک کیس بھی نہیں ثابت کر سکے یہ لوگ اور پہلے بہت شور مچاتے تھے. لیکن یہی سارے ادارے یہی سارا میڈیا اینڈ یہ سندھ کے چیف منسٹر کو کچھ نہیں کہتا. حالانکہ سندھ میں آپ تھر میں دیکھیں یا آپ لاڑکانہ میں چلے جائیں آپ سندھ میں کراچی کو تو خیر یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کچھ. آپ حیدرآباد چلے جائیں جہاں چلے جائیں اتنا برا حال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے پوری دنیا میں بلکہ کسی کا ایسا پروونس نہیں ہوگا جس کی حکومت اتنی نااہل ہو اور اس پہ کوئی بات نہیں کرتی. دیکھیں یہی تو وہ انجسٹ نظام ہے جس کے خلاف ہم سیاست میں آئے. یہی تو وہ غیر منصفانہ نظام ہے. یہی تو وہ اس نظام کا بوسیدہ پن ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کراچی کا تو یہ ہے کہ کراچی تو میڈیا کی اٹینشن مل جاتی ہے بڑا شہر ہے یہاں کے لوگ سوشل میڈیا پر ہیں پھر بھی کرتے تو کچھ نہیں ہے کراچی کے لیے. اور اس سے زیادہ برا حال سندھ میں. آپ سندھ میں جا کے دیکھیں آپ اللہ کی پناہ. میں گیا ہوں میں پورا گھما ہوں. اور جو ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بارشوں کے اندر تو سب نظر آ جاتا ہے بارشوں میں کراچی جس طرح ڈوبتا ہے ساری پرفارمنس سامنے آ جاتی ہے. لیکن میں ایک بڑا عجیب گورنمنٹ کی طرف سے سن رہا تھا کہ ہمارے سارے وزیر سڑکوں پہ تھے. یہی خرابی ہے اس نظام کی. وزیروں کو سڑکوں پہ نہیں آنا نظام کو چلنا ہے. یہ کونسلر کا کام ہے یو سی چیئرمین کا کام ہے میونسپیلٹی کا کام ہے. کسی وزیر کا کام نہیں ہے کہ وہ بوٹ پہن کے پانی میں آ جائے. ایسے ہی ہے. سیاست تو چمکا سکتے ہیں اس سے آپ لیکن اس سے آپ نظام نہیں چلا سکتے. ہاں کام نہیں ہو سکتا نا. یہ نظام نہیں اداروں کو چلنا چاہیے. اب آپ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا بلکہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک سجیشن آئی تھی ان کی طرف سے مرتضیٰ وہاب کی طرف سے کہ ہم کے ایم سی کے جو ٹیکسز ہیں میونسپل ٹیکسز وہ کے الیکٹرک کے ذریعے وصول کریں. ہاں فیڈرل گورنمنٹ کو اگر ٹیکسز لینے ہیں تو تاجروں پہ کے الیکٹرک کے بل میں ٹیکسز ڈال دو. آپ کا اپنا نظام کیا کر رہا ہے. یعنی کے ایم سی کا اپنا اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا تباہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پرائم منسٹر عمران خان نے فائر ٹینڈرز دیے. ان فائر ٹینڈرز کو چلانے کے لیے نہ ڈرائیورز ہیں نہ ایکسپرٹیز ہیں اور نہ وہ کیمیکلز ہیں اور نہ وہ مٹیریل ہے کہ اس کو آپ چلا سکیں. جس کے ایم سی کا تو جب یہ کوئی آرگومنٹ دیتا ہے نا کہ وزیر سارے سڑکوں پہ تھے اس کا مطلب یہ ناکامی کا اعتراف ہے کہ وزیر سارے سڑکوں پہ تھے. وزیروں کو سڑکوں پہ نہیں آنا انہوں نے انتظامیہ کو سڑکوں پہ لانا ہوتا ہے. ایسے ہی پنجاب کے اندر چیف منسٹر آپ کو کہیں بزدار آپ کو کہیں بوٹ پہن کے بارشوں کے پانی میں نہیں نظر آیا لیکن کام کیا. واسا کا عملہ جو ہے وہ نظر آتا تھا. انہوں نے آتے ہی لاہور ہر سال ڈوبتا تھا انہوں نے آتے ہی انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنائے. نہ صرف پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی بلکہ وہ پانی بارش کا استعمال ہوتا ہے ہارٹی کلچر کے لیے. یعنی آپ اس پانی کو بھی کنزرو کر رہے ہیں جو کہ آج کل دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ پانی کا ایشو ہے. کراچی میں دیکھیں آپ سب سے زیادہ سکسیسفل پروجیکٹ تھا بزدار صاحب کا. ادھر پورے لاہور کو بچا لیا. اگلا سوال یہ دیکھیے کراچی والوں کے نام پہ یہاں بہت ساری جماعتیں جو ووٹ لیتی ہیں جیسے کہ ایم کیو ایم ہے جیسے کہ جماعت اسلامی کا بھی ایک رکن ہے سندھ اسمبلی میں. اچھا جماعت اسلامی پہ اس کی بعد میں بات کروں گا میں کیونکہ وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. گراؤنڈ پہ جہاں بھی جاتا ہوں نظر نہیں آتے. لیکن ان کا سندھ اسمبلی میں کیا رول ہے جو ایک ممبر ہے. اچھا سوال کیا آپ نے. سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی کا رکن بیٹھتا اپوزیشن بینچز پر ہے. اچھا لیکن وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے وہاں پہ. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ اپوزیشن کے اندر ہمیں تو انہوں نے کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبرشپ تک نہیں دی. ٹرو دیٹ. ان کو انہوں نے ہر کمیٹی کی ممبرشپ بھی دی اور ایک کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی دی ہے. مطلب وہ اس ایک جماعت اسلامی کے ممبر کو
جو کہ MMA کی سیٹ سے جیت گئے. اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے ان کے پاس. اچھا, ٹھیک ہے, اور سرکاری گاڑی ہے ان کے پاس, ماشاءاللہ. سرکاری فیول ملتا ہے. تو کبھی کراچی والوں کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئے؟ نہیں, الیاری کے لیے تو اسمبلی میں آواز اٹھاتے رہتے اپنے حلقے کے لیے, بٹ وہ بالکل آپ کسی کوئی بھی ہمارے خلاف کوئی بھی ایسا ایجنڈا جو اسمبلی میں آتا ہے اس میں وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں, اپوزیشن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اچھا, برات لیتے ہیں حکومت سے, وہاں ان سے ادھر اپنا کام نکلواتے رہتے ہیں, نوکریاں نکلواتے رہتے ہیں, تو وہ وہاں پہ حکومت کی بھی ٹیم ہے. اچھا, کیا یہی وجہ ہے کہ جماعت کا اس دفعہ جتنی بھی کیمپین ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے, نہ کہ ان کو پیپلز پارٹی کے خلاف ہونا چاہیے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لی نا. کیسے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا بلدیاتی قانون کے اوپر, تو اس پہ تو یہ ڈیل کر کے باہر آئے نا. سو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, جو بلدیاتی قانون اس وقت ہے اس میں اگر اسی بلدیاتی قانون کو نافذ کر دیں ہم, تو اس میں بھی اس طرح کا با اختیار نظام جو کہ آپ کے جو فنڈز ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ ڈیوالو ہوں نیچے تک, جس نظام کو اختیارات ہوں. مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا کام میونسپل سروسز کا کام ہے, بلدیات کے پاس ہونا چاہیے. ایسے ہی. لیکن سندھ گورنمنٹ نے جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنائی ہے وہ CM سندھ اس کے چیئرمین ہے. اچھا, وہ بلدیات کے پاس نہیں ہے, ڈیوالو, اٹس ناٹ ڈیوالو. اسی طرح کمیونٹی پولیسنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس میں. اسی طریقے سے جو آپ کا دیگر بڑے کام ہوتے ہیں ٹیکسز کی کلیکشن کے, وہ بلدیات کے پاس نہیں ہے. یعنی جو بلدیاتی حکومت اپنے ٹیکسز کلیکٹ نہ کر سکے, اپنا ریونیو جنریٹ نہ کر سکے, وہ کیسے کس طرح سے وہ بلدیات ٹوٹلی ڈپینڈ کرے گی پروونشل گورنمنٹ کے کہ وہ ان کو پیسے دیں تو چلے, اور پروونشل گورنمنٹ اب فنڈز کو نیچے تک ڈیوالو کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. تو ہمارا جو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, ہم نے بلدیاتی قانون کے آنے سے ایک سال پہلے سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک قانون کا مسودہ بنا کر جمع کرایا تھا. وہ قانون ہم نے ایکسٹریکٹ کیا دنیا کے بہترین نظاموں کو دیکھ کر, پھر ہمارا جو خیبر پختونخوا میں کامیاب ماڈل چلا, پھر ہم پنجاب میں جو لے کر آئے, ہم نے کہا ڈائریکٹ الیکشن کراؤ میئر کے. ٹھیک, جو پشاور میں ہم نے کرایا بھی ہے, تو ہم نے پشاور میں کرایا, وہاں ہم نے اپنی سیاسی اس کو داؤ پہ لگایا. یعنی ڈائریکٹ الیکشنز میں تو وہ تو MNA MPA سے بڑے الیکشنز ہیں, اور وہاں ہم نے یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک چیلنج ایکسیپٹ کیا, اور ہم نے کئی جگہوں پہ وہاں پہ سیٹیں ہاری بھی. لیکن چونکہ لارجر کانٹیکسٹ میں ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے کہ حقیقی معنوں میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیچے سطح تک ہو, کامیاب اور شفاف طریقے سے, تو وہاں پہ ہم وہ ماڈل لے کر, ہم وہ ماڈل یہاں ڈیمانڈ کر رہے تھے, نہیں آیا. جماعت اسلامی نے بڑا دھرنا کیا سندھ اسمبلی کے باہر, بڑے دن تک بیٹھے رہے, لیکن آخر میں حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کر کے نکل آئے, اور اس معاہدے کی کسی شک پر سندھ گورنمنٹ نے عمل بھی نہیں کیا. اچھا, اور یہ خاموش ہے. یہ تو آپ دیکھیں گے, ان کے آپ کینڈیڈیٹس اٹھا کے دیکھیں, جماعت اسلامی کے آپ کینڈیڈیٹس اٹھا کے دیکھیں, کسی UC پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے, کسی پہ انہوں نے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہے. تو یہ تو کہیں سے کئی اصولوں کی سیاست تو نہیں لگتی. ضمیر بیچنے کی کبھی آفر آئی کروڑوں کے عوض؟ بالکل بالکل آئی ہے. ہر سیاست میں آپ کو ہر دن آتی ہے, کہیں نہ کہیں کوڑیوں کے دام لگتے ہیں, کہیں بڑے دام لگتے ہیں. تو کبھی آپ کا لگا ہے, کیا رد عمل تھا آپ کا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ کبھی میں, اللہ تعالیٰ مجھے بچائے آگے بھی, اللہ تعالیٰ سیاست میں مجھے سیدھے رستے پر رکھے. آمین آمین. اچھا, 3.5 سال سے آپ MP ہے, 3.5 سال میں کیا کیا ترقیاتی کام کرایا آپ نے اپنے حلقے میں, نوئنگ دیٹ کہ یہ MPA MNA کا کام نہیں ہے, لیکن لوگ چونکہ آپ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے تمام مسائل کو حل کریں گے. تو کوئی ترقیاتی کام ہوا آپ کے علاقے میں؟
دیکھیں ترقیاتی کام بہت ہوئے ہیں آپ کے علاقے میں؟ اور میں نے ان 4 سالوں میں بڑی محنت کی، بڑے اداروں کے ساتھ اس پہ جو ہے وہ ہمارے کافی جد و جہد اس میں رہی ہماری. مثال کے طور پر اگر آپ کو پروجیکٹس گنوائیں تو بڑے بڑے پروجیکٹس میں ایک ہمارا یہ میرا جو حلقہ ہے اس حلقے کا جو حصہ ڈریگ روڈ کا، ناتا خان گوٹ کا، سادات کالونی کا، شاہ فیصل کالونی کا، ٹھیک ہے، ایون یہاں سے گزرنے کے لوگ لانڈی اور کورنگی بھی جاتے ہیں، تو وہ یہ شارع فیصل سے جب آپ آتے ہیں تو ناتا خان کے جو برج ہے اس سے پہلے یہاں کسی زمانے میں سگنل ہوتا تھا جو کہ واحد انٹری روٹ تھا ٹورڈز دیز ایریاز جن کے میں نے نام لیے، اور آج سے کوئی 5-6 سال 7 سال پہلے یہ راستہ بند کر دیا گیا. صحیح. اور پھر یہاں کے جتنے ریزیڈنٹس ہیں ان کو وہ آگے ایئرپورٹ سے گھوم کے آنا پڑتا تھا، پھر یہ شاہ فیصل میں آتے ہیں، پھر شمع شاپنگ سینٹر کے اوپر یہ پھنس جاتے تھے، اس میں ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، پھر یعنی بڑی تکلیف سے یہ لوگ گزرتے تھے. تو اس کے لیے میں نے کافی جدوجہد کی، اسمبلی میں اس کو بہت دفعہ اٹھایا، کے ڈی اے کے پاس گئے، یہاں تک کہ اس کو پروجیکٹ میں انکلوڈ کروایا سندھ گورنمنٹ کے، اور یہ ہم نے روڈ بنا بھی دیا، انٹری روٹ ہم نے ایک بنا بھی دیا. صحیح. ابھی اس میں ایک چھوٹا سا اس میں ایشو یہ ہے کہ وہاں کے سی آر کا روٹ کوئی وہی انٹرسیکشن ہے، ایگزیکٹلی کے سی آر کا روٹ وہاں سے گزر رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے چونکہ کے سی آر کے اوپر کام شروع کروا دیا تھا، 21 ارب روپے ہماری گورنمنٹ نے کے سی آر کو جاری کیے تھے، اور جو انٹرسیکشنز جہاں جہاں ہیں پورے کراچی میں 22 انٹرسیکشنز ہیں غالباً، تو وہاں پہ کام شروع ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ابھی بھی اس میں گلچ ہے، رکا ہوا ہے تھوڑا کام. موٹر سائیکلسٹ اور رکشے اور چھوٹی گاڑیاں آ سکتی ہیں، باقاعدہ طور پہ جو انٹرسیکشن ہے اس پہ ابھی ہمیں کام کرنا ہے. ہاں، بیکاز وہ کمپلیٹ روڈ تو بن گیا، لیکن جیسے کے سی آر والا جو روٹ ہے بس وہاں سے وہ تھوڑا سا گلچ ہے. تو ایک ہمارا یہ پروجیکٹ تھا، پھر ڈریگ روڈ میں اور لیدر میں اور رحمان آباد اور تندور کالونی، عظیم آباد، اقبال آباد، یہ ایریاز ہیں، یہاں پہ گیس کا بڑا مسئلہ رہتا تھا. 40 سال 50 سال پرانی گیس کی لائنز تھی. ٹھیک ہے. تو سوئی سادرن گیس میں جو ہماری گورنمنٹ تھی، تو ایم ڈی صاحب سے میں نے کورنگی کے لیے مختلف اسکیمیں وغیرہ اپنے حلقے کے لیے کروائی تھیں. تو اس میں ایک سب سے بڑی اسکیم یہاں ڈریگ روڈ میں جو ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے، کمپلیٹ ہو گئی. اچھا. وہ یہ تھا کہ ساری ری ویمپنگ تھی نیٹ ورک کی، سوئی گیس کی جتنی لائنز ہیں، یہاں تک کہ ہر گھر کے میٹر تک ریپلیس ہوئے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ہمارا جو نظام ہے گیس کا وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، اس میں ایک پروجیکٹ میں نے انکلوڈ کروایا جو کہ پہلے نہیں تھا. شاہ فیصل کالونی نمبر 5 سے کورنگی کے لیے ایک اس میں برج، کنیکٹنگ برج ڈلوایا. تو ہم نے 3.5 سال کے الیکٹرک کے ساتھ جدوجہد کر کے ہم وہ پروجیکٹ لے کر آئے، جس کے اندر ساری اے بی سی کیبلز تھیں. پرانی جو بیئر کنڈکٹرز ہیں ان کو ہم نے ریپلیس کیا تاکہ کنڈے نہ لگ سکیں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے نئے میٹرز لگوائے لوگوں کے، کیونکہ میٹر کے لیے لوگ بہت زیادہ تکلیف سے گزرتے ہیں، اتنی آسانی سے نہیں لگتا. تو ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، گھر جا کے میٹرز لوگوں کے لگوائے. اراؤنڈ کوئی 15,000 میٹرز ہم نے 3 یو سیز میں لگائے. اچھا. پھر ہم نے جو لوگوں کے ایکومولیٹڈ بلز تھے پرانے، یعنی 10-10 20-20 لاکھ لوگوں کے بلز جمع ہوئے تھے، تو اس پہ ہم اسکیم لے کر آئے کہ الیکٹرک سے کہ کہیں 50%، کہیں 60%، کہیں 75% تک ہم نے لوگوں کے بل معاف کروائے، اور باقی جو تھا ان کی ہم نے انسٹالمنٹس پہ ان کو آسانی سے تاکہ وہ بھر سکیں، تاکہ جو کہ الیکٹرک کا ہے نا کہ وہ ختم ہو جائے، ڈیوز جو ہیں لوگوں کے وہ ختم ہو، تاکہ پھر بلنگ اسموتھ ہو، ریکوری بڑھے، تو لوڈ شیڈنگ کا دوران یہ ختم ہو جائے. صحیح. اور ہماری جب تک گورنمنٹ تھی تو ہم نے چونکہ کراچی کو ایڈیشنل بجلی دی تھی تھرو نیشنل گریڈ، یعنی نئی نیشنل گریڈ لائنز ہم نے بچھائیں اربوں روپے کی لاگت سے. اچھا. اور ہم نے آئی گیس کوئی 550 میگا واٹ بجلی کراچی کو ایڈیشنل دی. تو ایک تو ہم نے یہ کانسٹیٹوئنسی میں یہ کام کروایا، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے جو کراچی کو اضافی بجلی دی اس سے لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو گئی تھی. اچھا. اور پھر آئی امپورٹڈ گورنمنٹ، انہوں نے جو ہم نے کراچی کو ایڈیشنل بجلی دی تھی وہ انہوں نے واپس لے لی. کراچی میں پھر سے آج کل جو ہے وہ بہت شدید قسم کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور لوگ تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ جلد دوبارہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم پھر سے کراچی کو
اضافی بجلی دیں گے تاکہ یہ مسئلہ لوگوں کا ختم ہو. تو یہ کے الیکٹرک کا ہم پروجیکٹ لے کر آئے. پھر میں نے سندھ گورنمنٹ سے ریفائنری, نیشنل ریفائنری ہے پاکستان کی سب سے بڑی, میری کانسٹیٹوئنسی میں 7000 روڈ کہلاتا ہے وہ. تو وہ دونوں ٹریک اس کے تباہ تھے, بلکہ سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں. تو اس کا ایک ٹریک ہم نے کورنگی ایسوسی ایشن ہے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, ان سے بار بار ریکویسٹ کر کے ایک ٹریک ہم نے ان سے ڈلوایا. پھر ایک ٹریک ہم نے پورا اس کا ان سے کے ڈی اے سے ڈلوایا. پھر 4000 روڈ ہے ایک پورا وہ بنوایا. پھر اس بلال کالونی اور گلزار کالونی اور یہ ساری جو کالونیز تھیں یہ تباہ ہوئی ہوئی تھی سیوریج کے پانی سے, کیونکہ ان کا ڈسپوزل نہیں تھا, ایگزٹ نہیں تھا, سیوریج کے پانی کے نکلنے کا رستہ نہیں تھا. تو ہم نے وہاں ایک بہت بڑی سیوریج لائن 48 انچ کی 7000 روڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈال کے اس کو ملیر ندی میں ڈائریکٹ کیا تاکہ ان علاقوں کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ نکل سکے اسموتھلی. اور میں نے اس پہ ویڈیوز بھی کی ہیں کہ یہ اتنی تیز بارشیں ہوئیں اور جہاں ہم نے یہ کام کروایا اس جگہ پہ پانی بالکل کھڑا نہیں ہوا. باقی شہر کے شہر ڈوب گئے لیکن پانی ادھر کھڑا نہیں ہوا, کیونکہ آپ کا پانی کے نکلنے کا رستہ جو ہے وہ پراپرلی مینج تھا. تو یہ جو آبادیاں ہیں یہ محفوظ رہیں. پھر ہم نے جو کلین کراچی کی کیمپین ہمارے فیڈرل منسٹر تھے اس وقت علی زیدی صاحب انہوں نے چلائی تھی, تو اس میں نے ہزاروں ٹن کچرا جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی اٹھوایا, نالے صاف کروائے, بہت پرانے نالے جو بند تھے ان کو کھلوایا. تو اس طرح کے ہم نے بے تحاشا جو ہے وہ کام اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیے ہیں. پھر جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے M&As کے فنڈز آئے ان سے ہزاروں رننگ فٹ کی ہم نے سیوریج لائنز دلوائی. فار ایگزامپل شاہ فیصل کالونی نمبر 5 ہے, اس کی جو آبادی ہے بریلی کالونی, روشن آباد اور یہ سارے جو آبادی ہے وہ بارش کے پانی میں عباسیہ والی جو روڈ ہے یہ سیوریج کے پانی میں 20 دن تک پانی کھڑا رہتا تھا بارش کا اور ڈسپوز آف نہیں ہوتا تھا. ہم نے جو نئی لائنز ڈلوائی آج اللہ کا شکر ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں جو ہے وہ لائنز کلیئر ہو جاتی ہیں اور وہاں پانی آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ سارا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں جو فنڈز آئے اس سے ہم نے یہ کام لوگوں کو کروائے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام, اس کا مطلب علاقے والے آپ کے سے سیٹسفائیڈ ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو ہم نے کام کروائے یہ بھی انسفیشینٹ ہے. اچھا, یعنی لوگوں کے مسائل ہیں, جینوئنلی لوگوں کے مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ آپ کو جو فنڈز دے گی وہ اس کے باوجود کہ فیڈرل گورنمنٹ آلریڈی خسارے میں جا رہی ہوتی ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو NFC ایوارڈ کے ذریعے جو 18th امینڈمنٹ ہے سارے پروونسز کو پیسہ دے دیتی ہے. پھر یہ سارا ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے یہ سارا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کریں. تو فیڈرل گورنمنٹ نے تو کراچی کو ایڈیشنل ریسورسز دیے, جو 1100 ارب کا پیکیج دیا, جس میں گرین لائن کمپلیٹ کیا, جس میں نالے بڑے بڑے بنائے, جس میں KCR پہ کام شروع کروایا, جس میں K4 کو انہوں نے وابڈا کے ذریعے شروع کروایا, جو فریٹ کوریڈور پہ کام شروع کروایا, فائر بریگیڈز کراچی کو دیے, SDG فنڈز دیے. تو یہ وہ سارے گرین لائن کمپلیٹ کروا دی. تو یہ سارے وہ ایڈیشنل منگو پیر روڈ آپ کا بنا دیا, ہب سے پانی کی لائن کراچی کو ڈال کے دی 70 انچ کی, آپ کے فلائی اوورز بنائے ناظم آباد میں, آپ کی نیشنل روڈ بنائی. تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے انڈسٹریز کو ریلیکسیشن دی ٹیکسز میں, تاکہ کووڈ کے درمیان جو ہے وہ لوگ بے روزگار نہ ہو. آپ کو احساس کیش پروگرام کے تحت سب سے زیادہ پیسے یہاں ڈسٹریبیوٹ ہوئے. تو یہ وہ اضافی چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے دی, باوجود اس کے کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسفیشینٹ کام ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں بہت کام کرنے کو ہے, لیکن اس کے لیے میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تینوں حکومتیں, تحریک انصاف, فیڈرل گورنمنٹ بھی, پروونشل بھی اور نیچے لوکل گورنمنٹ بھی, تو ہم حقیقی معنوں میں کراچی کو جو ہے وہ مسائل سے اس وقت نکال پائیں گے. اچھا, کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ہر جماعت اپنی کیمپین کر رہی ہے, PTI بھی کر رہی ہوگی. آپ بتائیں کس پارٹی کو جیتنا چاہیے کراچی سے اور کیوں؟ کون کراچی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, کراچی کا میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, کراچی کے مسائل کا حل تینوں حکومتوں میں, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ لوکل گورنمنٹ. یعنی میں کراچی کے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں, یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو ہم نے جو کراچی کو اسپیشل توجہ دی, جو اسپیشل گرانٹس دیے, جو اسپیشل پروجیکٹس دیے,
یہ باوجود اس کے کہ یہاں ہماری حکومت نہیں تھی اور پیپلز پارٹی ہمیں 1% کا کام کرنے نہیں دیتی یہاں پہ، اس کے باوجود جو ہے ہم نے یہاں کوشش کی. تو فیڈرل گورنمنٹ پلس پروونشل اور پھر پلس لوکل، یہ تینوں حکومتیں آپ تحریک انصاف کو دیں، کیونکہ آپ اس سے پہلے آزما چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کراچی کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی نہیں، نہ ان کے کوئی اسٹیکس ہیں، بالکل ایسے کبھی بھی نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے امپورٹنٹ جنکشن آف دی ہسٹری انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو بیک سٹیپ کیا، باوجود اس کے کہ ہم ان کو بھی فنڈز دے رہے تھے، اور وہ جا کے ایک امریکی سازش کا حصہ بن کر امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے اور حکومت گرائی انہوں نے. اور وہ حکومت جو کراچی کو اضافی بجلی دے رہی تھی، امپورٹڈ گورنمنٹ نے آتے ہی وہ بجلی لے لی واپس، ایم کیو ایم کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. ایک لفظ نہیں نکلا. وہ گورنمنٹ جو کراچی میں انڈسٹری کا پہیہ چلا رہی تھی، جس نے کراچی کے انڈسٹریز کو نئی ایکسٹینشن کے اوپر آدھی قیمت میں بجلی دے رہے تھے اور اس سے پلانٹس لگ رہے تھے اور روزگار جنریٹ ہو رہی تھی. اور یہ انٹرنیشنل سروے ہے کہ ہمارے دور میں کوئی 85 لاکھ سے زائد نوکریاں پیدا ہوئی. وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی، ہم نے سب سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کراچی میں ہوتی. اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے جس طرح سے تباہ کیا ہے اس انڈسٹریلائزیشن کے سائیکل کو، تو اور ایم کے ایم اس پہ خاموش رہی ہے. تو کراچی کا کون سا ایک ایسا ایشو ہے ہم اپروو کر کے گئے ہیں کیبنٹ سے، ہم اس کے لیے فنڈز جاری کر کے گئے کہ کراچی کی سینسس جو ہے وہ ہم ایک سائنٹیفک طریقے سے ایک ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ہم کروائیں گے. ایم کیو ایم نے وہ حکومت گرائی جو کراچی کا سینسس کرانے جا رہی تھی، اور اب ان کا منہ بند ہے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ کراچی کے سینسس کروا کر ہم اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک کراچی کے حقوق کے لیے ایک ہم رستہ بنا کے جائیں. ہم اپنی گورنمنٹ میں بنا کے گئے تھے، انہوں نے سارا آ کے ریورس کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تحریک انصاف ایک قومی جماعت ہے جو حقیقت میں حقیقی معنوں میں کراچی کو آپ کے قومی دھارے میں لا کر، وفاق کی اسپیشل اٹینشن کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے اداروں کو انگیج کر کے کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکتی جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت نہ ہو، ایسا ہی جب تک فیڈرل این او سی نہ دے. تو کراچی کے جو مسائل کا حل ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ ہمارے اپنے ریسورسز کے ساتھ ساتھ ہمیں باہر سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے اور اس طرح کے بڑے پروجیکٹس لانے پڑیں گے کہ کراچی کو ٹھیک کیا جائے. چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام ٹھیک کیا جا سکے، چاہے وہ پانی کا نظام جو ہے وہ ہم بہتر کر سکیں، چاہے وہ ہاؤسنگ کے سیکٹر میں بھی ہمیں جو ہے وہ انویسٹمنٹس اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انفراسٹرکچر میں لانی پڑے گی. تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ نہ ہو جس کی سندھ میں، ٹھیک ہے. اور سندھ کی گورنمنٹ کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے، پورے کراچی اس بات کا وٹنس ہے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی نے کراچی کا استحصال کیا ہے. آئندہ بھی یہ کسی کام کے نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کچھ دو ایسی جماعتیں جن کا کوئی سیاسی انتخابی میدان میں کوئی ان کی وہ ہے نہیں، اسٹینڈنگ ہے نہیں، وہ کراچی کو کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس حل ہے کراچی کا. ان کے کوئی حل نہیں. بلدیات، صرف ایک بلدیاتی حکومت کے ہاتھ میں کوئی حل نہیں ہوگا جب تک کہ با اختیار قسم کی پروونشل گورنمنٹ بیکنگ کرے اور ایک پوری فیڈرل گورنمنٹ کراچی کو بیک کرے. حل صرف پاکستان تحریک انصاف، صرف تحریک انصاف. اپنے اگلے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور اس دفعہ ہم سندھ میں بھی انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سپیل بھی پیپلز پارٹی کا مزید سندھ برداشت نہیں کر پائے گا. یعنی سندھ کے انتظامی ڈھانچے کے اندر، سندھ کی عوام کے اندر اور سندھ کا جو وہ ہے ہمارا بقا ہے سندھ کی، وہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی پیپلز پارٹی کا. یہ نظام یہاں کولیپس ہو جائے گا اگر یہ اسی طریقے سے یہ پیپلز پارٹی کی لوٹ مار کو ایک اور موقع دیا جائے سندھ میں، تو یہ نظام کولیپس کرے گا. اور اگر کراچی خدا نہ خواستہ کولیپس کرتا ہے تو پاکستان اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا. کراچی کے بلدی عظموں کو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں؟ میں نہ صرف دیکھ رہا ہوں بلکہ میں پروونشل گورنمنٹ بھی سندھ میں پی ٹی آئی کی آنے والی دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے فیڈرل گورنمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں. اور کراچی کے مسائل کا اصل حل ان تینوں حکومتوں سے ہوگا. عدیل، آپ کے حلقے سے اکرم چیمہ صاحب استعفیٰ منظور کر لیا گیا اچانک سے، اور استعفیٰ
ایسے ہی حلقوں کا کیا گیا جہاں پہ بڑی پی ٹی آئی بڑی کلوز مارجن سے جیتی تھی. تو خیر پی ڈی ایم کا خیال یہ تھا کہ شاید اس پہ جو تحریک انصاف دوبارہ لڑے گی اور وہ یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب رہ جائیں گے. لیکن خان صاحب نے جو ان کو ناک آؤٹ کیا, آپ کتنے خوش ہیں, کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس حوالے سے؟ خان صاحب کا یہ نہلے پہ دہلا کیسا لگا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آبویسلی میرا حلقہ ہے, یہ NA 239 کے نیچے 3 PS ہیں جس میں سے ایک حلقہ میرا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا لیڈر میرا پرائم منسٹر عمران خان میرے حلقے سے الیکشن لڑے تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں ہے. لیکن ایک اور اس میں ہے, دیکھیں ملک اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے نا, ملک کو اس وقت فوری طور پر عام انتخابات کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہم عام انتخابات کو جتنا ڈیلے کریں گے ہمارا اکنامک میلٹ ڈاؤن اتنا زیادہ ہوگا, ہماری ملک کی معاشی حالت اتنی زیادہ افیکٹ کرے گی, اور اوور آل ملک پہ جو ہے یہ بڑا منفی اثرات ہیں اس کے. تو ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے یہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کا جو اعلیٰ کار ہے الیکشن کمشنر, جو بھونڈی غیر قانونی غیر آئینی حرکتیں یہ کر رہے ہیں, تو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر عام انتخاب بجائے اس کے کہ قسطوں میں یہ استعفے منظور ہوں اور قسطوں میں جو ہے وہ ہوں. لیکن یہ سمجھتے تھے کہ یہ قسطوں میں استعفے منظور کر کے اور اس ان حلقوں کے پہلے منظور کریں گے جہاں پی ٹی آئی کم مارجن سے جیتی ہے تو کسی طریقے سے یہ جیت جائیں گے. تو یہ میرے خیال سے غلط فہمی میں ہے. انہوں نے پنجاب کا جو رزلٹ دیکھا ہے, جس طرح سے لوگوں نے نکل کے اس امپورٹڈ حکومت کو پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں مسترد کیا ہے, اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی پاکستان سے بھی اسی طرح مسترد ہو. اور عمران خان صاحب نے ان کو چیک میٹ کیا ہے. سیاسی شطرنج جو ہے نا اس کے اوپر ان کو خان صاحب نے اوندھے منہ گرایا ہے. اب میں چیلنج کرتا ہوں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جتنے سربراہ ہیں, عمران خان صاحب تو 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں نا, پورے پاکستان سے لڑ رہے ہیں الیکشن. اب ایک حلقے پہ فضل الرحمان آئے کے پی میں, ایک حلقے پہ شہباز شریف آئے, ایک پہ مریم نواز کو لے کر آئے, ایک پہ بلاول آئے مقابلہ کرنے کے لیے, ایک پہ زرداری آئے مقابلہ کرنے کے لیے. میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں اور ان سب کو شکست دے گا عمران خان. واحد لیڈر ہے عمران خان. پاکستان کا ریکارڈ ہے یہ کہ 2018 کے الیکشن میں 5 سیٹوں پہ الیکشن لڑے اور 5 کی 5 نشستیں جیتی. اس سے پہلے پاکستان میں کوئی ریکارڈ یہ موجود نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے میرے خیال سے جتنا مجھے پتہ نہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے 3 حلقوں سے وہ لڑے تھے لیکن ایک ہار گئے تھے, 2 میں جیتے تھے. 2 میں جیتے تھے. خان صاحب لڑے 5 حلقوں سے 2018 میں اور 5 کی 5 جیتے, اور اب وہ 9 حلقوں میں لڑنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 9 کی 9 جیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, یہاں کے لوگ 239 کے لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ تیار ہیں. میرا فون جو ہے جب سے یہ اعلان ہوا ہے میرے فون پہ ہمارے شاہ فیصل کے اور اس حلقے کے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں, بھرا پڑا ہے کہ آپ ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کریں الیکشن کیمپین کے لیے. اچھا, تو ہم نے تو ٹیمیں بنانا بھی شروع کر دی ہیں. ایک دن میں ابھی تو 24 گھنٹے بھی ہم نے ٹیمیں بنانا بھی شروع کر دی ہیں. ہم نے واٹس ایپ گروپس بنانا شروع کر دیے لوگوں کے, اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن نہیں ہوگا, یہ ریفرینڈم ہے. یہ ریفرینڈم ہے. ایک طرف عمران خان, دوسری طرف اس ملک کا سارا کچرے کا ڈبہ جس میں یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اس ملک کا بدبودار الیکشن کمشنر ہے, بدبودار نظام ہے, اور سارے کے سارے طاقتور ادارے جو اس بدبودار نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور دوسری طرف اور عوام نے جو ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کو اس دفعہ جتوا کے لانا. آپ کے پورے حلقے والے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اس وقت. شاہ فیصل تو آپ یہ سمجھیں کہ مکمل طور پہ تیار ہے, سویپ کریں گے. میں نے اتنی ایکسائٹمنٹ کسی اور الیکشن میں نہیں دیکھی. حالانکہ ہمارا بلدیات کی کیمپین چل رہی ہے, بلدیات میں بھی اچھا رسپانس ہے لوگوں کا, بٹ the way people responded after Khan Sahab announced to contest. آپ خود تیار ہیں, آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟
میں نے تو آپ سے میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ میرے حلقے سے عمران خان صاحب خود لڑ رہے ہیں الیکشن, تو ہم تو اپنے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. ہم آپ کی ٹیم کو اس حلقے میں مبارکباد پیش کرتے ہیں, پیشگی مبارکباد. خان صاحب یہاں سے لڑنے جا رہے ہیں اور یقیناً آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے, بلکہ میں آپ کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ سکتا ہوں. میں آپ کے آفس میں اس وقت بیٹھا ہوں اور باہر جس طرح سے لوگ موبلائز ہو رہے ہیں اس وقت, میں اس کو دیکھ رہا, تو میں خود سوچا کہ اتنے لوگ یہاں کیوں ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ خان صاحب کی کیمپین کے لیے آئے ہیں. تو آئی تھنک آئی کانگریچولیٹ یو, اگر اتنی زبردست موبلائزیشن صرف 24 گھنٹے میں ہو گئی ہے تو. اور آپ کا لیڈر, آپ کا عمران خان آپ کے حلقے میں, بہت شکریہ عدیل, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اینڈ وش یو بیسٹ آف لک فار فیوچر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آج ہمارے ساتھ موجود تھے عدیل صاحب, عدیل ایم پی اے ہیں, اور ان کا بہت شکریہ. بڑی زبردست گفتگو رہی. آپ لوگوں نے بھی یقیناً کافی کچھ سنا ہوگا, کافی کچھ سیکھا ہوگا, کافی کچھ سمجھا ہوگا. بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, خان صاحب کے الیکشن آ رہے ہیں, تو دیکھیں کون جیتتا ہے. ہمیں امید ہے جو بھی جیتے گا بیسٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.